अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथी खैरियत से होंगे। इम्तिहान के मौके पर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंटेंट तो सही रखते हैं लेकिन उसको पेश करने का तरीक़ा सही नहीं होता है, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर जो नंबर डालता है वो ज़बरदस्ती के नंबर डालता है। इंसानी फ़ितरत है कि वो अच्छी दिखने वाली चीज़ को पसंद करता है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा एक वीडियो बना दूँ जिससे वो लोग समझ सके कि इम्तिहान में पेपर को पूरा लिखना कैसे होता है, सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहली चीज़, जैसे ही क्लास एग्ज़ामिनेशन हॉल में आ जाए हम, या जैसे ही हमें पेपर मिल जाता है एग्ज़ाम का, तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है हमें कि पूरे क्वेश्चंस पे एक नज़र करनी है। पेपर में कहाँ कहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हर जुज़िए को बारीकी से देखना है। फिर उसके बाद हम अपनी इल्म के मुताबिक सोच लें। उमूमन ख़ां आप कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, ख़ां आप इस्लामिक में आलिमियत का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर सूरत में आपको ऑप्शनल रखा जाता है कि आप इतनी सवालात हैं, 5 है तो उसमें से 3 लिख लीजिए, 10 है तो उसमें से 8 लिख लीजिए। इस किस्म का ऑप्शन रखा जाता है। तो लिहाजा हमें कोशिश ये करनी है कि कौन से सवालात हमसे हल है, हम उनको कर सकते हैं, उनको पहले सोच लें, पहले देख लें, उनको टिक कर लें। या अगर सॉफ़्ट कॉपी ही है तो अपने यहाँ बुक में लिख ले कि ये सवालात मैं करने वाली हूँ या वाला हूँ। फिर उसके बाद क्या करना, सवाल का खाका किसी एक पेज पर पेंसिल से लिख देना। आंसर शीट के लास्ट पेज पे करना चाहिए ये चीज़ कि आपको जो भी सवाल को पेश करने का तरीक़ा है, जवाबात किस तरतीब पे आप लिखना चाहते हैं, उसको लास्ट पेज पे पेंसिल से लिख लेना ताकि उसको बाद में मेट सके। तो यहाँ दो बातें हो गई कि आपके लिए पेपर पूरा सॉल्व हो गया, आपने पेपर पर नज़र डाल ली कि क्या क्या काम करना है और पेपर पूरा सॉल्व कर लिया आपने। तो चूँकि कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि एग्ज़ामिनर कुछ पूछ रहे होते हैं, हम कुछ समझ रहे होते हैं, या एग्ज़ामिनर ज़्यादा डिटेल चाह रहे होते हैं और हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है। तो ऐसे मौक़ों पर असातिज़ा जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे पूछने पर वो वजाहत कर देते हैं कि आपको इस सवाल में इतना लिखना है। फिर उसके बाद में आप जब पेपर लिखना शुरू करें तो सबसे पहला काम जो करना है वो साइड लाइन्स बनानी है। मैं यहाँ पे स्केल से नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, तो हम दोनों तरफ में लाइन बनाएं। इसको अरबी में हाशिया कहते हैं। फिर लाइन बनाना, एक तरफ यूजुअली लाइन होती ही है हमारे बुक्स के अंदर, फिर भी अगर ना हो तो दूसरी तरफ बना लें, दोनों तरफ ना हो तो बना लें। और लाइन वाले सिंगल रोल या ब्रॉड रोल कोई भी हो, लेकिन लाइन वाले पेजेस हम यूज़ करें, क्योंकि विदाउट लाइन प्लेन पेपर पर स्ट्रेट लाइन से लिखने की आदत डालने में मशक्क़त होती ही है। उसके बाद सबसे पहला काम करना है बिस्मिल्लाह लिखने का। ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल लिखें हम। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मुख्तसर सा खुतबा लिख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की तारीफ़। कुरान करीम की इब्तिदा इसी तरीक़े से हुई है, ये भी लिख सकते हैं बिल्कुल दरमियान में। या फिर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, ये दोनों में से कोई एक, 1 2 ऑप्शनल है आपके लिए। उसके बाद हमें क्या करना, ये उमूमन एक ऊपर की लाइन होती है ना, एक ऊपर लाइन होती है पेज पर, वहाँ हम ये बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ नीचे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए कि हम कौन सा जवाब लिखना चाहते हैं। मान लीजिए कि 5 सवालात है, तो उसमें सबसे आसान और सबसे अच्छे से जो आप समझे हुए वो पहले लिखेंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन के बुनियाद पर हम पहले वो सवाल लिखेंगे, उस सवाल का जवाब लिखेंगे जो हमारे लिए सबसे आसान और अच्छे से हम उसको पेश कर पा रहे हैं। होना तो ये चाहिए एक स्टूडेंट के लिए कि पेपर के 5 हो या जितने सवालात हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो। हमें चुनना पड़ना चाहिए कि ये भी मेरे को आता है, ये भी मुझे आता है, कौन सा लिखूँ मैं, लेकिन बहरहाल किसी एक को हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मिसाल के तौर पर हमने लिखना है 5वें सवाल का या 4थे सवाल का जवाब। तो इसके लिखने के 2 तरीक़े हैं, एक उर्दू में एक अरबी में। तो अरबी में लिख रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे अल इजाबा अनिस सुआलिर राबिअ
اب چونکہ ہمارے پاس 5 سوالات کا نظام ہے، اس حساب سے یا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ اسماء صفتی عدد وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اول، ثانی، الف لام کے ساتھ لگا لینا، ثالث، رابع، خامس، کبھی اگر آگے بھی آ جائے، سادس، سابع. یہ 7 سوالات ہو گئے. مثال کے طور پہ میں نے لکھ دیا یہاں پر. تو الاجابہ کا مطلب ہوگا کہ جواب دینا. عن السؤال الاول، پہلے سوال کا جواب. اب الثانی لگا دیں گے آپ تو دوسرے سوال کا. ایسے ہی ہم نے لگا دینے کا ہے سوال نمبر. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہر سوال کے اندر 2-4 پوائنٹس پوچھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی عربک کانٹینٹ دے دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اعراب لگایا جائے. دوسرا جزیہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرنا. تیسرا جزیہ ہوتا ہے اس کی تشریح کرنا، یا الفاظ ہوتے ہیں تو ان کی تشریح کرنا، لغوی و صرفی تحقیق، اس طریقے سے. تو ہم سب سے پہلے تو کیا کرنا کہ اعراب لگانے والی بات جو پہلے آئیں گی، یہاں اردو میں بھی لکھنا ہے اگر اس کو چاہتے ہیں. الاجابہ عن السؤال الرابع کو ہم نے اردو میں اگر لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں ہم کہ بالکل آسانی سے جواب لکھ دیا آپ، بالکل شارٹ فارم. بلکہ اس کو یہاں لکھنے کے بجائے میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ادھر سائڈ حاشیے میں جواب، اور اس کے بعد کوشچن نمبر 4، مطلب نمبر 4 کا جواب مانا جائے گا یہ، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ نے التعریب اعراب لگانے کو کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے بلیک کلر کے پین سے عربک کانٹینٹ کو لکھنا ہے، بلو کلر کے پین سے اس پہ نشان لگانا ہے، مطلب اعراب لگانا ہے. یہ اچھا نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو الاعراب یا تعریب سب ہیڈ لائنس آپ لگائیں گے، ان کے لیے آپ کوئی دوسرا کلر یوز کر سکتے ہیں، بلیک یا بلو میں سے کوئی. ریڈ تو آبویسلی یوز نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کو الترجمہ کر کے اس کا ٹرانسلیشن لکھنا ہے. اس کے بعد اگر سوال کے اندر التوضیح تشریح پوچھی گئی ہے تو آپ لکھیں گے التوضیح. ٹرانسلیشن بلو پین سے کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بلیک پین سے وہاں پر اوپر لکھ دیا ہے عربی عبارت کو، تو نیچے بلو پین سے ٹرانسلیشن کر دیے. اور التوضیح بھی ہم بلو پین سے کریں. توضیح کا مطلب ہوتا ہے تشریح. کبھی الفاظ کی تحقیق مطلوب ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے نا ہم 3 قسم کی تحقیق ہوتی ہے، وہ بھی سمجھنا چاہیے. لغوی تحقیق، صرفی تحقیق، نحوی تحقیق. 3 قسم کی تحقیقات ہوتی ہیں. تو الگ الگ طریقے سے سوال کیا جاتا ہے. کسی ممتحن کی طرف سے صرف لغوی تحقیق پوچھی جاتی ہے، کسی کی طرف سے کچھ اور پوچھی جاتی ہے. تو لغوی تحقیق کا مطلب کیا ہے ہمیں جاننا چاہیے. جب کسی ایگزامینر نے پوچھا کہ ان الفاظ کی لغوی تحقیق پیش کرو، تو اگر وہ اسم ہے تو اس کا واحد جمع لکھنا ہے. اسم ہے تو واحد اور جمع لکھنا. اس کا طریقہ یہ رہے گا کہ ہم کالمز بنائیں گے سب سے پہلے. مثال کے طور پر ہم ایک جو کتاب میں بک سوال میں ورڈ رہے گا اس کے لیے ہم لوگ ایک کالم بنا دیں گے. مثال تو لفظ کر لفظ. اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ہیڈ لائنس ڈالتے ہوئے کالم بنائیں گے. دوسرا کالم رہے گا لفظ کے بعد اسم کے صورت میں واحد اور اس کے بعد جمع، اور فعل کی صورت میں اس کا کیا کہیں گے باب، مصدر اور باب. مصدر جو ہوگا وہ لگا دیں گے ہم، باب لگا دیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ اس سے فعل کون سا بن رہا ہے، کس انداز میں فعل آئے گا. اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ معنی لکھنا ہوگا آخر میں، جو بھی معنی ہے. اب مان لیجئے کہ لفظ رجل کتاب میں استعمال ہوا ہے تو ہم واحد رجل لکھ دیں گے، رجال جمع لکھ دیں گے، یہاں ڈیش ڈیش لگا دیں گے، معنی لکھ دیں گے مرد. اس طریقے سے. اب مان لیجئے کہ کوئی فعل استعمال ہوا ہے، نصر مثال کے طور پر. اب نصرہ تو خیر خود ایک باب ہے، اس کے بجائے میں ہم لوگ لے لیتے ہیں صدر.
تو یہاں ہم ڈیش ڈال دیں گے، اس کا یہاں پہ صدور لکھ دیں گے ہم مصدر، اور اس کے بعد باب لکھ دیں گے صدر یستر نصر، اور اس کے معنی کسی چیز کا صادر ہونا. اس طریقے سے ہم لوگ لکھیں گے. یہ ہو گئی لغوی تحقیق خالی لغوی. اب جب کبھی صرفی تحقیق کوئی ایگزامینر پوچھتے ہیں، کوئی ایگزامینر اگر صرفی تحقیق پوچھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یا تو اسم رہے گا یا فعل رہے گا. ٹھیک ہے. اب اسم ہے تو جامد مصدر مشتق میں سے کیا ہے لکھنا. جامد ہے تو obviously کوئی زیادہ تحقیق نہیں، خالی جمع لکھ کر ہم چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر مصدر ہے تب خالی معنی لکھ کر ہٹ سکتے ہیں. مشتق ہے تو پھر مشتق کی کون سی قسم ہے یہ بھی ہمیں لکھنا پڑتا ہے. اور جن اسٹوڈنٹس نے تعلیلات پڑھ لیے ہیں ان لوگوں کو تعلیل بھی بتانا پڑتا ہے، صحیح ہے یا معتل ہے یا محموز ہے وغیرہ. ٹھیک. اب اگر فعل ہے تو مصدر کے اندر بھی چونکہ فعل ہی کا اصل ہے وہ، اسی لیے مصدر یا فعل ہونے کی صورت میں ثلاثی کا مصدر ہے، رباعی کا مصدر ہے، مزید کا مصدر ہے، کون سی قسم کون سا باب ہے اس کا، وہ باب لکھنا پڑے گا. اور پھر وہ جو صیغہ آیا ہے اس کی وہ صیغہ کی بحث لکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر کہیں پر آ گیا قد ضربت، تو یہاں پہ آپ کو لکھنا پڑے گا کہ ماضی قریب مثبت معروف. پوری تشریح آپ کو لکھنی پڑے گی اس کے اندر، تبھی جا کے یہ مانا جائے گا کہ آپ نے مکمل جواب دیا ہے، ورنہ جواب مکمل نہیں ہوگا آپ کا. اور جو تعلیلات پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ہفت اقسام کی کون سی قسم ہے وہ بھی بتائیں، اور پھر اس تعلیل کیسے ہوئی ہے اس کے اندر اس بات کی وضاحت کریں. پھر اس کے بعد آتا ہے نحوی تحقیق. نحوی تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ اسم ہے تو معرب ہے یا مبنی ہے. معرب ہے تو اس میں معرب کی اعراب کی 9 شکلیں بتائی گئی تھی آسان نحو کے اندر، سبق نمبر دوسرے حصے میں 13 سے لے کر 15 تک. ان 9 صورتوں میں سے کون سی صورت ہے. اس کے بعد میں یہ اسم معرب ہو یا مبنی بہرحال حالت رفعی میں ہے، حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں ہے. پھر اس کا وجہ اعراب کون عامل ہے اس کا، اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی. اسم ہو تو نحوی تحقیق کے اندر اسم ہو تو یہ سب امور کرنے ہوتے ہیں. اور اگر نحوی تحقیق میں فعل ہو تو فعل میں بھی 4 قسمیں فعل کی معرب مبنی والا مسئلہ ہے تو معرب ہے یا مبنی دیکھیں گے. اور پھر فعل مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجزوم ہے یہ لکھا جائے گا معرب ماننے کی صورت میں، اور پھر وجہ اعراب لکھیں گے. تو اتنی تحقیق لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کہلاتی ہے. عموماً یہ 4 پوائنٹس پوچھے جاتے ہیں: اعراب لگانا، ترجمہ کرنا، تشریح کرنا، لغوی صرفی تحقیق. تو لغوی صرفی تحقیق کے واسطے آپ ہیڈ لائن لگائیں گے التحقیق اللغوی، یا اگر دو بھی ایک ساتھ، تینوں ایک ساتھ ہے التحقیق اللغوی والنحوی والصرفی. تینوں ہیڈ لائنس بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر تینوں سوالات ہو. پھر آپ ایک لائن چھوڑ کر لکھیں، اچھی تحریر میں لکھنے کی کوشش کریں. پین بلیک اینڈ بلو دونوں پینوں کا استعمال کرتے ہوئے لکھیں. ہیڈ لائنس بلیک پین سے رہے، عربی عبارت جو تعریف کے اندر ہوتی ہے وہ بلیک پین سے رہے، بقیہ تمام چیزیں بلو پین سے رہے. جہاں کالمز بنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اچھا لگنے کے لیے وہاں اسکیل کے تھرو کالمز بنائیں، ایسا نہیں جیسے میں نے یہاں پر بنایا ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کا پیپر خوشنما نظر آئے گا، دیکھنے والے کا دل کرے گا کہ وہ مکمل کرے. اور اس کے بعد آخر میں کیا کہیں گے کہ ہم کوشش یہ کرنا کہ 1 بائی 1 ایسے ہی تمام سوالات لکھ لیتے چل جانا. سوالات کے حل کرنے کے ٹائم پہ اگر کوئی اہم پوائنٹ یاد آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ پوائنٹ ذہن سے نکل سکتا ہے تو فوری لکھ لینا. لکھنے کے دوران بھی کبھی کوئی پوائنٹ یاد آتا ہے ذہن پہ، بعد میں سوال کے اصل اس کو لکھنے کی جگہ پہ پہنچنے تک اندیشہ ہوتا ہے اس کے ذہن سے نکلنے کا، تو اس کو بھی جلدی سے بیک پیپر پہ نوٹ کر لینا. تو خیر امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے تمام امتحانات اچھے سے گزرے، آسانی سے گزرے، کامیابی نصیب ہو، اور آپ لوگوں کو جو اصل مقصود امتحان کا ہے علم کی گہرائی وہ نصیب ہو. اور یہ طریقہ جو بتایا گیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق آپ لوگ کریں گے تو بہت اچھا لگے گا. اور پھر جب دوسرا جواب ہمیں شروع کرنا ہو، مان لو کہ تیسرے سوال کا جواب ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھ دیں گے یہاں پہ، مطلب اگر 1 2 4 لائن ہے تو پیج چھوڑ دیں گے، دوسرے پیج سے بھی شروع کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں.
الاجابہ عن السؤال الثالث، تیسرے سوال کا جواب اس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیاب فرمائے اور اس طریقے کے مطابق اور اصلاح کے ساتھ لکھنے کی توفیق عطا فرمائے.